کی بات میں آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان اس وقت جس مصیبت اور مشکل صورتحال سے دوچار ہے، آج اس میں ایک اور کا اضافہ ہوا ہے۔ آج بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے۔ یہ خودکش حملہ کوئی نئی بات نہیں، پچھلی 3 دہائیوں سے ہم خودکش حملوں کا شکار ہیں، بڑے لوگ اس کا شکار ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو اس کا شکار ہوئی، وزیر اعظم فارمر وزیر اعظم شوکت عزیز، پرویز مشرف اور دوسرے کئی لوگ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے، لیکن اس مسئلے کا ابھی تک کوئی حل ایسا نہیں لایا جا سکا۔ حکومتیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں کہ ہم اس افریز سے کوئی نجات حاصل کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ محقق، مصنف اور لکھاری اور تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے نقدی شخصیت ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ پاکستان اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور پاکستان کو کس طرح اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، تاکہ ہم ایک پرامن اور مستحکم پاکستان، ایک شاندار مستقبل کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو خودکش حملے ہیں 1995 سے پاکستان کی قسمت میں آئے ہوئے ہیں، اس میں کیا ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں، بین الاقوامی سازشیں ہیں، ہمارا ہمسایہ بالخصوص بھارت ہے، یا اور بھی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں؟ آپ فرمائیں کہ ہم اس صورتحال سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پاکستان کا جغرافیہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، یہ اس کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے اور اس کے لیے مسائل بھی پیدا کرتا ہے، اور کیونکہ جب بھی یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس خطے میں تو اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے 1921 میں کہا تھا کہ جو کابل کا امن ہے وہ پورے سب کانٹیننٹ کے امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کابل میں جو امن ہے جب تک وہ نہیں ہوتا، جب تک وہاں پہ اب بڑی حد تک تو ہو گیا ہے، اور طالبان کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے ابھی پاکستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ مختلف جو دڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوگی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری سرزمین جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک رے آف ہوپ تو اس میں تھی، اور میرا خیال ہمیں اس پہ اعتبار بھی کرنا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی پاکستان کی افغانستان کے متعلق پالیسی بنتی ہے، اس پالیسی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ پشتون جو لیڈر ہیں، پشتون جو لوگ ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی بظاہر ہے ان کا حق بھی ہے، کیونکہ ایک آبادی جو ہے نصف سے جو ہے وہ کچھ ہماری طرف ہے تو نصف تقریباً دوسری طرف ہے۔ تو اس وقت جو حکومت ہے کابل میں وہ بھی پشتونوں کی حکومت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کابل کی حکومت اور اسلام آباد کی حکومت جو ہے مل کے لاہ عمل نہیں اختیار کرتے، اور وہ نہیں کہتے کہ اگر کسی کے کوئی مسائل ایسے ہیں کہ جو حل کیے جا سکتے ہیں، کوئی مفاہمت کی صورتحال ہوتی، کیونکہ چیز ایک ہی اسٹریٹجی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، ساری اسٹریٹجیز پہ آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پہ ایک تو پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے، پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے، اس کو تھوڑا سا ابو ہو کے اسی طرح سے جیسے یہ جب یہ ہوا، اب وہ واقعہ پشاور کا اسکول کا ہوا تو اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے، اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک لاہ عمل اختیار کیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال وہ دہشت گردی کی وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ تو لیکن اس سے بھی زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے مذہبی علماء کو، انگیج کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو، جس جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں گورنمنٹ جو ہے وہ درست نہیں کر رہی، وہ گورنمنٹ کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ جو جتنا میں نے پڑھا ہے کہ جو یہ ان کی شکایتیں ہیں، اور جب یہ سوات میں خاص طور پہ حکومت، ان کی حکومت تو نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے ایک طرح سے کیا ہوا تھا اپنا معاملہ اور کنٹرول کیا ہوا تھا، تو ایک ہی بات کی جاتی تھی اس خطے میں، علاقے میں، کہ جی یہ ہمیں فوراً انصاف دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نظام انصاف کو بھی تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے جو انصاف جو ہے، جسٹس ڈیلیڈ جو ہے، جسٹس ڈینائڈ جو ہے، یہ ایک صورتحال تو پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ جو سراج الحق صاحب پہ حملہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اس کی ظاہرہ مذمت کریں گے، میرا خیال اس کی مذمت اسلام آباد سے کابل تک ہر شخص کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پلیئرز بہت آ گئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سی پیک نہ چلے، بہت سے بھارت کے کچھ اپنے مفادات ہیں، کچھ دوسرے ملکوں کے اپنے مفادات ہیں،
پھر جیسے امریکہ کے ساتھ بھی ایک نئی کشیدگی ایک صورت شروع ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک دن پہلے آپ نے ایران کے جو صدر ہیں اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑا مارکیٹ کا افتتاح کیا, ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا. یہ اس کا بھی ایک جواب ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی یعنی بالکل کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے, اس میں قیاس سرائیوں سے بھی تھوڑا سا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے مسئلہ ہوا ہے, کیونکہ کل والا جو واقعہ ہے وہ بہت اہم واقعہ ہے اس خطے کی تاریخ میں کہ پاکستان نے اوپنلی ایک اس کے ساتھ ایک قدم بڑھایا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ قدم جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا ہوگا, اور یہ قدم ظاہر ہے کہ بلوچستان میں ہوا تو ایک میسیج تو دے سکتا ہے. اور کس نے میسیج دیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ایجنسیوں کو, دوسری گورنمنٹ کو احتیاط بھی کرنی ہے, آگے بھی بڑھنا ہے, ملزموں کو بھی پکڑنا ہے اور دونوں کام یہ کرنے ہیں. صاحب یہ تو آپ تناظر جو فرما رہے ہیں یہ تو ایک بین الاقوامی تناظر ہے, بارڈرز کے پار کی بات آپ کر رہے ہیں. بارڈرز کے اندر جو ہو رہا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے رہنما ہیں ان کا ایک ایسا رویہ اور ایک کلیتاً واضح رویہ جو ہے وہ آنا چاہیے, جو نہیں ہے. ایک کم از کم ایک معاملے پہ تو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو صرف سراج الحق پہ حملہ سمجھنا چاہیے. یہ سب لوگوں پہ حملہ ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ بھی حملہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بھی حملہ ہے, یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ بھی حملہ ہے, یہ سب اے این پی پہ بھی حملہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم بھگت چکے ہیں. ہمارے وزیر اعظم پہ حملہ ہوا, شوکت عزیز پہ حملہ ہوا, مشرف پہ حملہ ہوا, بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی. اس سے بڑی اور بات کیا ہونی ہے؟ اسی طرح اور بھی لوگ جو بڑے لوگ گئے ہیں, آفتاب شیرپاؤ پہ حملہ ہوا. بات تو یہ ہے کہ یہ حملے اگر ہوتے رہیں گے اور حکومت اور اپوزیشن جو ہے یا تمام سیاسی جماعت ایک جگہ متفق نہیں ہوگی تو یہ مسائل تو چلتے رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بالکل ایسی بات ہے. حکومت کو اس پہ سٹینڈ لینا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ سٹینڈ لینا ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کابل کی حکومت ہے اس کی ضرور کوآپریشن آپ کو لینی چاہیے, کیونکہ کابل کے لیے ہم نے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ جنگ چھڑی اور یعنی یہ سوویت یونین والا معاملہ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے پناہ دی. اب ظاہر ہے جب آپ پناہ دیتے ہیں, جب آپ سارے مسئلے کرتے ہیں, کچھ شکایتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک بات جو ہے کلیئر ہے کہ اسلام آباد کو بھی مضبوط ہونا چاہیے اور کابل کو بھی مضبوط ہونا چاہیے, اور دونوں کو مل کے, خاص طور پہ میں یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ دونوں کو مل کے یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو حملہ ہوتا ہے اس طرح کا, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہ صرف اسلام آباد کی حکومت پہ نہیں ہو رہی, یہ کابل کی حکومت پہ بھی ہو رہی. نہیں, میرا تو سوال یہ تھا کہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں, ہماری حکومت ہے, اپوزیشن ہے, جب ہمارے گھر کے اندر ایک متفقہ رائے عمل نہیں ہوگا, گھر کے اندر ایک اتفاق رائے نہیں ہوگا, تو پھر آپ اپنی پالیسی کس طرح لوگوں کے سامنے رکھیں؟ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے, ہمارا اتحاد نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ ساری اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور بالکل آپ نے صحیح ایک اس کی تشخیص کی ہے معاملے کی. حل تو دیا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کی جو دونوں دارالحکومتوں میں موجود حکومتیں ہیں وہ مل کے لائے عمل اختیار کریں, یہ تو ایک عمل ہے. ہاں, لیکن یہ عمل بنیادی طور پہ بارڈرز کے پار ہے. جی بارڈرز کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت, جو ملک کے اندر نفرت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, ایک جنگی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ رائٹس ہو گئے ہیں, ہنگامے ہو گئے ہیں. 9 اور 10 مئی کو جو واقعات پیش آئے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہے, اور ہے بھی میرے خیال میں تقسیم موجود بھی ہے. سوال تو یہ ہے کہ اس اتنی نفرت میں اور اس ساری صورتحال میں کیا حکومت اور اپوزیشن اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی ایک نقطے پہ؟ نہیں, فی الحال تو اگر تو آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو ابھی تو ان دونوں کے جو کہ نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے چیزوں کا, اور حکومت جو ہے وہ بالکل اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں رضا رومی صاحب کا ایک پروگرام سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی حکومت بھی نہیں کرتی. یہ یعنی جو ٹرمپ کے لوگوں نے حملہ کیا تو وہ بے شمار سینکڑوں لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی, سپیڈی کورٹس میں ٹرائلز ہوئے, اور کوئی 15 سے لے کے 20 سال تک لوگوں کو سزائیں دی گئیں, اور وہ 300-400 لوگوں کو دی گئیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اب اگر آپ سمجھیں کہ امریکہ میں بھی اس طرح کی ٹالرنس ہوگی, اس کی دیکھیں جی
میں یہ بات مانتا ہوں کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. کس نے حملہ کیا ہے اس پہ تو میرا خیال کوئی بندہ نہیں اس پہ کر رہا. یہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اس کی ایک ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے, کمیشن بننا چاہیے. اس میں لوگوں کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اوپنلی ان حملوں کو اور کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, مذمت کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک سیلاب آیا ہوا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ رہے ہیں, تو اب کس طرح سے چیزیں جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ہماری ایک کنسنسس کے معاملات ہیں یہ آنے والے دنوں میں ان کے بہتر ہونے کے ہم امکانات امید ضرور لگا سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھی امید ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. باہر بہت زیادہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مایوسی تو بالکل زیادہ, لیکن ہمیں پھر باہر سورج چڑھنے کا انتظار تو کرنا ہے. ہمیں چلنا تو, اگر یہ صبح نے طلوع ہونا ہے, دن نے آنا ہے, تو پھر سورج نے تو طلوع ہونا ہے, امید نے تو چمکنا ہے. وہ آپ پر امید ہے کہ یہ معاملات کوئی ٹھیک طرح. ہاں میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم بہت برے حالات سے گزر چکے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا چیزوں کو, ہم نے بہت ہی ایک چیزیں لاہور میں دہشت گردی کے واقعات, کس طرح سے قبضے اسکولوں پہ, دوسری جگہوں پہ اے پی ایس کا واقعہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واقعہ ہے جو یہ ہوا ہے. اور خوش قسمتی ایک یہ ہوئی ہے کہ اس میں ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ تو سراج الحق صاحب جو ہیں محفوظ ہیں, دوسرا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا, تو کوئی اللہ نے اس میں ایک صورت پیدا کر دی ہے. لیکن بہرحال اس کو ایک وارننگ کے طور پہ لینا چاہیے, اور اس کے متعلق ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک سیریس ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ناظرین, ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے جناب ڈاکٹر اسلم ڈوکر صاحب کی. ان کی تاریخ پہ گہری نظر ہے. انہوں نے جو تجویز دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں حکومتوں کے لوگ مل بیٹھیں اور اس دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ جو بڑے مسائل ملک کو درپیش ہیں ان پہ بھی ایک اتفاق رائے ہوگا تو ہم ایک بہتر طریقے سے اس مسئلے کا حل کر سکیں. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.